الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم صدق اللہ العلی العظیم۔ کل یہ بات بیان ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تقرب کے لیے، اپنے قرب کے لیے بندوں کو چن لیا۔ آدم علیہ السلام کو چنا، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، آگے فرمایا آل عمران رحمہ اللہ کو۔ اس پر علماء نے دو تفسیریں بیان فرمائی۔ اس آل عمران سے مراد وہ آل عمران ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے، کہ ان کا نام تھا عمران بن قیس بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام، کہ وہ مراد ہیں کہ ان کے دو بیٹے تھے، ایک موسیٰ اور ایک ہارون علیہ السلام۔ یہ بھی نبی بنے کیونکہ یہ بھی تو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے، تقرب کے لیے آئے تھے۔ تو اکثر مفسرین نے یہاں پر آل عمران سے مراد ہی لکھا کہ جس کی وجہ سے یہ صورت نازل ہوئی ہے، جس کی صورت کا نام ہے آل عمران، وہ عمران مراد ہیں۔ وہ عمران کون ہیں؟ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں، حضرت عمران رحمہ اللہ۔ یہ بہت نیک آدمی تھے، مسجد اقصی کے امام اور خطیب تھے، نگران تھے، بڑے نیک آدمی تھے۔ تو ان کی جو اہلیہ تھی حنہ بنت فقوز رحمہ اللہ، یہ بھی بڑی پارسا عورت تھی، نیک عورت تھی۔ ان کی ایک ہمشیرہ تھی، بہن تھی، عائشہ۔ بعض میں عائشہ بھی آیا ہے، بعض میں عائشہ بھی نام آیا ہے۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے عقد میں تھی، نکاح میں تھیں۔ تو حنہ بنت فقوز، یہ ان کا ایک لڑکا پیدا ہوا، ہارون اس کا نام تھا۔ یہ بھی بہت نیک تھا، لیکن یہ جوانی میں ہی فوت ہو گیا۔ حنہ بنت فقوز نے یہ سوچا ہوا تھا، اس امید پر تھی کہ اللہ رب العزت نے جس طرح میرے خاوند کو، میرے گھر والے کو دین کی خدمت سونپی ہے، یہ مسجد اقصی کی خدمت کرتا ہے، لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، تربیت کرتا ہے ان کے اخلاق میں، تو یہ میرا بیٹا بھی آئے گا، کیونکہ میرا خاوند اب بوڑھا ہو چکا ہے، تو اس کی جگہ پر یہ میرا بیٹا سنبھالے گا، ہم مسجد اقصی کی خدمت سے محروم نہیں رہیں گے۔ لیکن وہ ہارون، ان کا جو بیٹا، وہ جوانی کے اندر ہی فوت ہو گیا۔ ان کو غم لاحق ہوا کہ میں نے تو یہ امیدیں سوچ رکھی تھیں، یہ تو اللہ پاک نے اب لے لیا۔ یہ پریشان تھی۔ اسی ہی دوران اللہ رب العزت نے ان کو ایک امید سے کر دیا، حنہ بنت فقوز کو، حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ ہیں، اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہیں۔ تو یہ ان کو حمل ہوا۔ انہوں نے حمل میں یہ سوچا کہ یہ امید ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو حمل دیا، پیٹ دیا، اس پیٹ کے اندر یہ بچہ ہوگا۔ انہوں نے اس بچے پر نظر مان لی کہ یا اللہ، جو کچھ میرے اس پیٹ میں ہے تو میں اس کو بھی تیرے دین کے لیے وقف کرتی ہوں، یعنی کہ اس کو بھی میں مسجد اقصی کی خدمت میں لگاؤں گی۔ تو انہوں نے یہ سوچا ہوا تھا، یہ امید باندھ رکھی ہوئی تھی۔ جب ان کا پیدا ہوا تو وہاں پر لڑکی تھی، تو یہ بڑے پریشان ہوئی، یہ کہا کہ یا اللہ، میں نے تو لڑکے کے لیے چنا تھا، آپ نے یہ لڑکے دے دی۔ فوراً ذہن میں بات آئی، میں نے تو اللہ رب العزت سے نظر بھی مانی ہوئی ہے، منت بھی مانگی ہوئی ہے کہ جو بچہ، جو کچھ اس میرے پیٹ کے اندر ہے وہ میں نے تیرے لیے وقف کرنا ہے اور مسجد اقصی میں جا کر اس کو دینا ہے۔ لیکن یہ تو لڑکی ہے، لیکن نظر بھی تھی۔ کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا، اس قسم کی جو نظر تھی، منت تھی، اس شریعت میں جائز تھی، وہ نظر مان سکتے تھے، لیکن ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چیز جو ابن آدم کی ملکیت میں نہیں ہے، اس کی وہ نظر نہیں مان سکتا۔ یعنی جو چیز ہماری ملکیت میں ہے، ہم اس کی نظر مان سکتے ہیں،
جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہم اس کی نظر نہیں مان سکتے۔ اس کی مثال کل بھی دی تھی۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے کوئی ایسا کام کیا، دنیاوی کام کیا، اس نے کہا کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں روزہ رکھوں گا، میں فلاں دیگے پکاؤں گا، اللہ کے نام پر یہ سب کام کروں گا، لیکن بچہ یا بچی پیدا ہوگی تو فلاں کروں گا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ کیونکہ اگر عمل ہے پردوں کے اندر ہے، ہمیں کیا پتا بچہ ہے یا بچی ہے، کون سا ہے؟ اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے نظر سے منت سے روک دیا کہ اس طرح کی نظر منت نہ مانگنا۔ خیر، کیونکہ حنہ بنت فقوس رحمہ اللہ نے انہوں نے نظر مانی تھی کہ میں نے اس کو مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کرنا ہے، تو اس دور میں ایسا تھا جب کوئی پیدا ہوتا تو پھر وہ دے دیتے تھے۔ اس وقت مسجد اقصیٰ کے 29 افراد پر مشتمل لوگ تھے انتظامیہ میں، 29 افراد پر۔ کسی کا کام چٹائیاں بچھانا، کسی کا کام صفائی کرنا، کسی کا کام نگرانی تھی، کوئی کسی کا کام کیا کیا تھا۔ تو اس میں سے حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے۔ تو جب یہ بچہ لے کر آئیں حنہ بنت فقوس کہ میں نے اللہ کی ذات میں بارگاہ میں نظر مانی تھی کہ جب میرا بچہ پیدا ہوگا، جو بھی میری پیٹ سے پیدا ہوگا، میں اس کو مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کر دینا ہے۔ تو ہر ایک نے یہ کہا کہ یہ بچے کی کفالت ہم کرتے ہیں، دودھ پلانے کی، سب چیز کی ہم اس کی نگرانی کرتے ہیں، کفالت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سب نے کہا نہیں، ہر ایک نے کہا میں اس کی کفالت کرتا ہوں۔ اگر آج کا دور ہوتا تو ہر ایک پیچھے ہو جاتا۔ کیوں؟ انہوں نے یہ سمجھنا تھا یہ تو لڑکی ہے، بڑی ہو جائے گی، اس کی شادی بھی ہم نے کرنی ہے، ہم نہیں سنبھالتے بھائی، ہم کیوں ان کے دودھ کے لیے پیسہ خرچ کریں، فلاں کریں، ہمیں کیا ملے گا؟ ہم آج کل کا دور تو یہ تھا، لیکن اس وقت یہ تھا۔ تو ہر ایک نے کہا ہم اس بچے کی کفالت کرتے ہیں، دودھ بھی پلاتے ہیں، اس کی شادی جو ہوگا ہم کریں گے۔ ایک تو یہ تھی۔ دوسرا یہ تھا کیونکہ ہمارے یہ امام کی یہ بیٹی ہے تو ہم اس کی نگرانی کریں گے۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ حنہ بنت فقوس کی جو ہمشیرہ ہے وہ میرے نکاح میں ہے، تو ہماری قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے، تو میں اس کا زیادہ اہل ہوں، اس کی میں نگرانی کروں گا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے انہیں فرمایا کہ آپ ایسا کریں، آپ اردن کے نہر پر جائیں۔ یہاں پر علماء نے دو تفسیریں کی۔ ایک تفسیر یہ کی کہ ہر ایک نے اپنی قلمیں وہاں ڈال دیں اس نہر کے اندر، وہ پانی جس طرف آ رہا ہے اگر اس کی قلم وہیں پر ٹھہر جائے گی تو وہ بندہ کامیاب ہوگا، اگر وہ پانی لے کر چلا جائے تو وہ بندہ کامیاب نہیں ہوگا، اس کو وہ نگرانی نہیں کرے گا۔ دوسری تفسیر یہ کی کہ ہر بندہ اپنی قلمیں ڈال دے، پانی جس طرف آ رہا ہے جس سمت پر، تو قلم بھی اس الٹی سمت پر چل پڑے تو وہ کامیاب ہے، اگر وہ پانی چلا گیا پانی کے ساتھ ہی وہ قلم ہے تو وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، یعنی کہ پانی آ رہا ہے مشرق سے مغرب کی طرف اور قلمیں ڈانی ہیں، کیونکہ وہ پانی جس طرف آ رہا ہے تو پانی تو لے کر آگے جائے گا مشرق مغرب کی طرف، لیکن اگر وہ قلم مشرق کی طرف چل پڑی اس پانی کی طرف، اس کی طرف، تو پھر وہ بندہ کامیاب ہے۔ تو ہر ایک نے قلمیں ڈالی تو حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم اسی کی طرف چل پڑی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی ان کی خدمت سونپی گئی کہ آپ نے اس بچے کی اب کفالت کرنی ہے، دودھ کی ذمہ داری آپ کی نگرانی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس ایک کمرہ تھا، اس کے اندر چبارہ، اس کی چابی صرف حضرت زکریا ہی کے پاس تھی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اس بچی کو بھی اس کمرے میں ہی رکھ دیا، اس کی کفالت، اس کا کھانے پینے کا انتظام حضرت زکریا علیہ السلام ہی کرتے تھے۔ آگے انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ آئے گا کس طرح انہوں نے کفالت کی، کیسا ہوا، تو اگلے رکوع میں انشاءاللہ آئے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض، کہ ہم نے بعض کی ذریت کو بنایا، چن لیا۔ تو آل عمران کو اللہ رب العزت نے چن لیا۔ اس طرح حضرت عمران یہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھی، اور حضرت ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو حضرت نوح آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے بعض کو بعض سے چن لیا، اس طرح یہ چنا۔ تو اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی، جب کہا اس عمران کی عورت نے کہ اللہ جو کچھ میرے اس پیٹ میں ہے میں نے نظر کی ہے، اس کو تیرے لیے آزاد کر دوں، تو میرے لیے اس کو قبول کر، تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ جب انہوں نے جنا، کیا جنا؟ اس بچی کو جنا، کہا رب یا اللہ میں نے اس لڑکی کو جن لیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تو اس کو نہیں جانتی، یہ لڑکی کیسی ہے،
یہ تیرے اس لڑکے سے زیادہ اچھی ہے، جو تیرا بچہ فوت ہو چکا ہے ہارون، یہ اس سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ لڑکی اس لڑکے کی طرح نہیں ہے۔ اس پر کچھ علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر باپ کے۔ اس کا بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے اللہ پاک نے ایک نسل چلانی تھی، انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلانا تھا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اس نے کہا کہ یا اللہ میں نے اس کا نام بھی مریم رکھ دیا، اور اب اس کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، تو اس کو بچانا، اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے بچائے رکھنا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔